ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ زمانہ یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، سارے جہاں کے لب پر ہوگا ہوگا یا حسین، ہوگا جب بیدار یہ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل منظور وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لكسر الأصنام واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات محمد حضرات گرامی، اس معبود کا سب شکر ہے جس نے پھر ہم سب کو ایک بار فرش قضائے حسینی پر بیٹھنے کی توفیق عطا کی۔ اس رب کونین کا سدھا احسان ہے کہ جس نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جہاں فرش قضائے حسین یہ مجلسیں جو محرم کے درمیان ہوتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی یہ محبت اور اخوت کو تقسیم کرتی ہے، یہ نفرتیں پیدا کرنے کے لیے نہیں کی جاتی، یہ غیروں کو اپنا بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ فرش عزا جس میں ہم آپ تشریف فرما ہیں
یہ ہمارے اور آپ کی بنا نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد گزار جناب زینب سلام اللہ آپ جس مجلس میں آئے ہیں، آپ ہمارے یا اختر بھائی یا بھائیو بھائی کے مہمان نہیں ہیں، آپ شہزادی فاطمہ زہرا کے مہمان ہیں۔ اور جب کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو پھر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پیغام کے طور پر کہ مجلس کا مقصد عزاداری ہے، دل آزاری ہے، دل شکنی نہیں ہے، کسی کے دل شکنی نہیں کی جاتی۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میری رسی کو پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ اتفاق یہ ہے کہ یہی آیت مسلمانوں کی اجتماع میں باقاعدہ لوگ پڑھتے ہیں اور بجائے اتحاد کی بات کرنے کے انتشار کی بات کرتے ہیں۔ خدا یہ کہتا ہے کہ میری رسی کو پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم تفرقے کے شکار ہو، اور مسلمان اس آیت کو اچھی طرح سے پڑھتا ہے، سنتا بھی ہے، لیکن تفرقے کا شکار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس کی تشریح کرتے ہیں، وہ اس کا صحیح حق ادا نہیں کرتے۔ وہ اپنی روزی اور روٹی کے چکر میں ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا کر کے بجائے ملانے کے آپس میں نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد محمد۔ لیکن ہماری کوشش و کاوش رہے گی یہ 2-4 دن جو بھی ملیں گے، اس میں ہم اتفاق کی بات کریں، اس میں ہم وہ باتیں کریں کہ جو آپ کا ذہن بھی قبول کر لے اور واقعاً قرآن بھی وہی کہہ رہا ہو، حدیث بھی وہی کہہ رہی ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اور مسلمان آج فرقوں میں بٹ گیا۔ جس بھی مسلمان سے آپ پوچھئے تو کہے گا میں حنفی مسلک سے ہوں، کوئی حنبلی کہے گا، کوئی مالکی کہے گا، کوئی شافعی کہے گا، کوئی جعفری کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، یعنی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور یہی سب سے بڑی کمی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں فرقوں میں بٹے، مسلکوں میں تقسیم ہوئے، لیکن مسلمان نہ بن سکے۔ اگر مسلمان بن جاتے تو واقعی یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ اب آپ کے سامنے میں بات گوشتگار کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جس کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس حسین کو رسول نے کتنا پہچانوایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول مسجد میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حسین پشت پر آ جاتے ہیں۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، اقتداء کر رہے ہیں، حسین پشت پر آ گئے، اب سب نہ اٹھنا ہے نہ اٹھ رہا ہے۔ حکم ہوا کہ جب تک حسین پشت سے اتنے نہ، تب تک آپ سجدے کو طول دیتے رہیں،
सच बताइए, उस वक्त सहाबा की तादाद कई गुना हो चुकी थी और सब रसूल को देख रहे थे और रसूल अपने सजदे को तूल दे रहे थे। बावजूद इसके रसूल ने जब सर सजदे से उठाया, नमाज तमाम की, तो आप मिंबर पर हुसैन को लेके गए और कहते हाजा हुसैन फारफू हो, ये हुसैन है, इन्हें पहचानो। ये छोटा सा बच्चा है, इसे हुसैन के बारे में क्यों रसूल कह रहे हैं हाजा हुसैन फारफू। और आगे बढ़िए, मस्जिद में हुसैन आ रहे हैं, पैर में जुम्बिश हुई और आप गिर रहे होते हैं। रसूल को चाहिए था कि किसी सहाबी को हुक्म दे देते, मेरा नवासा उसे उठा लाओ। हलाल और हराम की बातें तर्क की और आप मिंबर से नीचे आए और आने के बाद हुसैन को उठाया और बात जहां थी वहीं से नहीं जारी किया, बल्कि फिर कह रहे हैं हाजा हुसैन फारसूल, ये हुसैन है, इन्हें पहचानो। और आगे बढ़िए, रोजे ईद आ गई, सारे बच्चों के लिए नाका है, हुसैन के लिए कोई सवारी नहीं है। इमाम हुसैन कहते हैं बच्चों के लिए नाका है, सवारी है, हमारे लिए कोई सवारी नहीं है। रसूल ने दोनों निवासों को दोष पर सवार किया और कहने के बाद यही फरमाया हाजा हुसैन फारफू हो, ये हुसैन है, इन्हें पहचानो। ये क्या मतलब है? ये हुसैन है, इन्हें पहचानो, ये हुसैन है, इन्हें पहचानो। और उसके बाद तारीख बढ़ के कहती है कि जब देखा लोगों ने कि हसन और हुसैन दोष पर सवार हैं, किसी बड़े के बुजुर्ग ने कहा नेमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। कोई शक नहीं कि सवारी बहुत अच्छी थी, रसूल अमीन थे, रसूल कायनात थे। बावजूद रसूल ने बढ़ के जुमला कहा तुमने सवारी को तो पहचाना, सवार को नहीं पहचाना। वो अब भी रसूल बता रहे हैं कि हुसैन को पहचानो। अब ये मुसलमान है कि कलमा किसका पढ़ता है? रसूल का पढ़ता है या किसी और का? मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है, ये नहीं कहता इब्राहिम खलीलुल्लाह। लेकिन अब बात मैं करना चाह रहा हूं कि अभी 20 दिन पहले मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई और कुर्बानी भी दी है। यह कुर्बानी किसकी याद में दी गई? यह कुर्बानी किसकी याद में दी गई? आप सब कहेंगे जनाब इब्राहिम के बेटे इस्माइल की याद में दी गई, यही ना? तो मैं कहना चाह रहा हूं मोहतरम, अगर आपसे अल्लाह सवाल करेगा कि आप उम्मती किसके हैं, तो आप क्या बताएंगे? किसकी उम्मती? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती किसके हैं? हम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें जो कुछ मिला है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा से मिला है। अगर वो ये न कहते तो हम कुर्बानी नहीं देते, अगर वो ये न कहते तो हम हज पर ना जाते। लेकिन मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, गौर करने की चीज है, पैगंबर ने कुर्बानी के लिए कहा तो उसको हमने माना, हज के लिए कहा तो हमने उसको माना।
صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کے لیے کہا تو ہم نے اسے مانا، حجر اسود چومنے کے لیے کہا تو ہم نے اس کو مانا، شیطان کو پتھر مارنے کے لیے کہا تو ہم نے اس کو مارا۔ کہنا چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، یہ ساری چیزیں کس نے کہی؟ پیغمبر نے کہی۔ اسی پیغمبر نے اپنے نواسے کی یاد میں کہا کہ ہمارے نواسے کو بھی یاد رکھنا، اس کے ذکر میں ہی سب کچھ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ذکر حسین میں عافیت ہے۔ میں بار بار یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آج مشکلات سے کسی کو چھٹکارا پانا ہے تو ذکر حسین کرے، وہ فرش عزائے حسینی پر آئے، مشکلات سے چھٹکارا پائے گا، اس لیے کہ ضمانت لیا ہے سیدۃ النساء العالمین نے۔ صلوات پڑھیں محمد فاطمہ زہرا نے اس کی ضمانت لی ہے کہ جو یہاں آئے گا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نہیں یہ شیعوں کی چیز ہے، یہ شیعوں کی غلط فہمی ہے۔ حسین نہ شیعوں کے ہیں، نہ سنیوں کے ہیں، نہ ہندو کے ہیں، حسین سب کے ہیں، ہر اس غیرت دار انسان کے ہیں جو غیرت رکھتا ہے۔ حسین سبھی کے ہیں، جو غیرت مند ہے اس کے حسین ہے۔ اور ان مجلسوں میں آنے سے ایک سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہماری پہچان ہو جائے گی۔ کہنا چاہ رہا ہوں، اب آپ کے سامنے ایک بات، جب لوگ آگے تو میں کہہ دوں کہ آپ دیکھیں قرآن نے ہم انسانوں کی تقسیم جو ہے 3 کی۔ پڑھیے آپ، سورہ کافرون، سورہ مومنون اور ایک سورہ منافقون۔ کافر معلوم ہے کہ کون ہے، مومن معلوم ہے کہ کون ہے۔ ایک منافق ایسا ہے جو اپنے چہرے پر ایسا نقاب ڈالے ہوئے ہے کہ کبھی مومن بن جاتا ہے، کبھی وہ کافر بن جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ حسین نے کہا کربلا میں ہم وہ لکیر کھینچ دیں گے کہ منافق کبھی اپنے چہرے پر نقاب نہیں ڈال سکے گا، اور پھر دنیا 2 ہی طریقے سے پہچانے گی، 2 ہی طریقے سے پہچانے گی، یا حسینی ہو جائے گا یا یزیدی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد کی بات سب مانتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین کو شہید کرنے والے کافر، یہودی، مجوسی یہ نہیں تھے۔ کون تھا بتائیے؟ مسلمان تھا، مسلمان تھا۔ حسین نے وہ امتیاز بنا دیا کہ دیکھو اب جو میرے راہ پر چلے گا، میرے دامن سے وابستہ ہوگا، وہ حسینی ہوگا، اور جو مجھ سے دوری اختیار کرے گا، میرے دامن سے دور ہوگا، پھر وہ لاکھ کچھ کہے، وہ حسینی نہیں یزیدی ہوگا۔ اور اسی لیے یہ واقعات جو قرآن میں ہیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ سب پڑھ کر کے اور ذہن سے نکال دیں۔ قرآن میں ہے کہ جب جناب ابراہیم کو لاکھوں منشوروں میں پھینکا گیا، آگ میں پھینکا گیا، اور آگ کی تپش بڑھی، تو اس میں ایک پرندے کو دیکھا گیا جو اپنے چونچ میں پانی لیتا اور لا کے ڈال دیتا۔ اور پرندوں نے جب یہ دیکھا تو کہا تو یہ کیا فعل انجام دے رہا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو؟ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں پانی ڈال رہا ہوں۔ کہا تمہارے اس پانی ڈالنے سے کیا اس بھڑکتے ہوئے شعلوں پر کچھ اثر ہوگا؟ کہا میں جانتا ہوں کہ اس بھڑکتے ہوئے شعلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن
میں پانی اس لیے ڈال رہا ہوں تاکہ خدا کو گواہ بنا سکوں. میرے اللہ، جب تیرے خلیل کو آگ میں پھینکا گیا تو میں تماشائی نہیں تھا بلکہ آگ بجھانے والوں میں سے تھا. صلوات پڑھ جائے محمد والے. میں نمرود والوں میں سے نہیں تھا، میں خلیل خدا والوں میں سے تھا. اسی طرح مجلسوں میں شرکت کے لیے اس لیے دعوت دیتا ہوں کہ اپنی پہچان بنا لو، اپنے خدا کو گواہ بنا لو کہ دیکھو مجلسوں میں ہم آ کر کے بتا رہے ہیں ہم حسینیت کے ہیں راہ پر چلنے والے، یزیدیت سے کوسوں دور ہے. صلوات پڑھ محمد والے. جناب ابراہیم کی یاد میں بکرے کو، دمبے کو ہم قربان کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ ہمارے نبی نہیں ہے. ہمارے نبی نے کہا ہے تو ہم 1,23,999 کو مان رہے ہیں. کہنا چاہ رہا ہوں یہ حج پر جو ہم جا رہے ہیں یہ شریعت ہے، حج واجب ہے. لیکن جو آواز مجلسوں کے لیے اٹھتی ہے، کتنا وقت برباد کرتے ہیں، اتنا پیسہ برباد کرتے ہیں، ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے میں یہ مجلسیں کرتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کو یہ پیسہ دے دیا جائے، کوئی ہاسپٹل بنا دیا جائے. یہ تمام باتیں میں بات کہنا چاہ رہا ہوں ان مفتیوں سے، ان مولویوں سے. آپ یہ کیوں نہیں معلوم کرتے کہ 8 لاکھ اس وقت حج پر لگ رہا ہے، 5 لاکھ لگ رہا ہے. اس 5 لاکھ میں کیوں ہاسپٹل نہیں بنواتے؟ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس 5 لاکھ سے آپ کسی غریب کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ کہا نہیں یہ لازم ہے. اچھا چلیے وہاں بھی پہنچ گئے، حج بھی پہنچ جائیں. پہنچنے کے بعد آپ وہاں قرآن پڑھیے، دعائیں پڑھیے. یہ کیا ضرورت ہے طواف کرنے کی؟ یہ کیا ضرورت ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کی؟ دعا پڑھیں، قرآن پڑھیں. یہی ان کو اشارہ کرنے. خدا نیتوں کو جانتا ہے، لیکن خدا کہے گا اگر جو یہ عمل ہم کرا رہے ہیں اس کو چھوڑ دو گے تو لوگ بھول جائیں گے یہ کس کی یاد میں انجام دیا جا رہا ہے، یہ کس کی یاد میں انجام دیا رہا ہے. اسی طرح ہم مجلسوں میں اتنی مجلسیں کرتے ہیں، اتنا تذکرہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں. یہ اس لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو یزیدیت کو بھی کوئی نہ پہچان پاتا اور حسینیت کو بھی نہ جان پاتا. صلوات پڑھ محمد یہ حسینیت کی پہچان ہے کہ حسین نے اعلان کیا تھا کہ میں تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں جا رہا، اور جانے قربان ہمارے اس رسول پر کہ جس اللہ نے کہا تھا اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو. اسی رسول نے ثقلین، حدیث ثقلین کے عنوان سے کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا، دوسرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. صرف قرآن سے متمسک ہونے کے لیے کہا تھا، بلکہ کیا کہا؟ قرآن اور اہل بیت سے.
اگر ہم صرف قرآن سے متمسک ہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو حال آپ دیکھ رہے ہیں سعودیہ قرآن سے متمسک ہے. ہر حاجی کو آتے وقت قرآن تھمایا جاتا ہے. تھمایا جاتا ہے نہیں، جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں ہر حاجی کے ہاتھ میں قرآن دیا جاتا ہے. لیکن پھر مجھے کہنے دیجئے اہل بیت سے یہ ناوابستہ ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ قرآن دیتے ہیں اور ساتھ میں فلسطینیوں کو مارنے کے لیے اسلحہ بھی دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ کبھی سوچیں؟ یہ اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اسرائیل سے وہ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے حق کہہ دیا تو ہمارا ناطقہ بند کر دیں گے. نتیجہ یہ کہ جو بار بار لوگوں سے کہتے تھے علی سے مدد نہ مانگو، رسول سے مدد نہ مانگو، صرف اللہ سے مدد مانگو، یہ زبانی تو کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو، لیکن عملی طور پر یہ امریکہ اسرائیل سے مدد مانگتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو اہل بیت سے وابستہ ہیں وہ چاہے دنیا انہیں الگ تھلگ کر دے لیکن اپنے فریضے کو جانتے. جیسے حسین نے 72 کو لے کر کے کہا ہم ایک تہائی حاکم سے ٹکرا جائیں گے، ویسے ہی ایران نے ثابت کر دیا دیکھو تمہاری طاقتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم حسین کے راہ پر چلتے ہیں، اور جو حسین کی راہ پر چلتا ہے وہ حاکم بھی، مالک بھی، سپر بھی خدا ہی کو سمجھتا ہے، کسی غیر کو نہیں سمجھتا. صلوات پڑھیں محمد. 57 اسلامی ملک، اس میں آپ سوچیں، آپ کبھی آخر میں بتاؤ جو بھی درد مند ہے، جو بھی دل رکھتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ بم بلاسٹ ایسا کیا جاتا ہے، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں جن پر مصیبت آتی ہے وہ صبر اور شکر کرتے ہیں. ان بچوں نے بھی صبر اور شکر کرنا سیکھ لیا. ایک واحد ملک ایسا ہے جس کے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے اور قرآن کا بھی دامن ہے. وہ اپنے وظیفے کو سمجھ رہے ہیں. ہم یہاں ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہ کوئی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فرض ہے، منصبی ہے. ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں ہم دیکھتے کہ وہ شیعہ ہیں یا سنی. جتنے کے جتنے ہیں فلسطین میں کثرت سے اہل سنت ہیں، لیکن ہم پیغمبر کے حدیث کو یاد کرتے ہیں. ہمارا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان پشچم میں کیوں نہ رہ رہا ہو، یورپ میں کیوں نہ رہ رہا ہو، مغرب میں بھی کیوں نہ رہ رہا ہو، اگر وہ درد محسوس کرے دوسرا مسلمان اس کا احساس نہ کرے تو مسلمان نہیں ہے. آج ثابت کر دیا کہ جو دامن اہل بیت اور قرآن سے متمسک ہوتا ہے وہ دین کے راہ پر چلتا ہے. اور اسی تو ایک بات کہہ دوں کہ جو اللہ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو یہ تو مجازی ہی بات ہوگی نا. کوئی رسی تو کہیں نہیں ہے جسے پکڑ لینے سے تفرقے سے بچ جائیں. کوئی سونے کی، کوئی چاندی کی کوئی ایسی رسی ہو تو آپ بتائیں. نہیں ہے ایسی کوئی رسی. تو پھر مجازی بات ہوگی کہ جس اللہ بہت مقرر سمجھتا ہوگا. اب پیغمبر نے کیا فرمان، پھر کہنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کو آیت سے ملائے اور احساس ہوگا آپ کو کہ اس کی تشریح ہو جائے گی. رسی کہاں تو رسی کی ایک خاصیت ہے، اسے جلائیے، اسے کاٹیے. کیا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن اتنا بتا دیجئے آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا؟ کہا کچھ اور نہیں کہا. اے بی بی صرف اتنا کہا جب ظالموں کے تیر کا میں نشانہ بنوں گا تو ایک تیر اصغر تمہارا بھی اپنے گلے پر کھا لوں گا. ٹھیک ہے اصغر، نہ جا رہے ہو تو نہ جاؤ، اپنے
وہاں چھوڑ دو، روایت کے فکرے اصغری سی چیز کو سن کر کے حکومت کر کے باپ کی آگے پاپا جب تک جیے گا آپ کو زخم نہیں لگے گا. اللہ لعنت اللہ علی محمد علیہ تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر آنے خدا بتا سے کیسے گزر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی سب گلشن بطور کی کلیاں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی رنگ لائے پوچھتی سکینہ سے قید میں رنگ لائے پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں زخمی کان بالیاں تیری کدھر گئی زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی امام حسین امام حسین امام حسین امام حسین